الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شق صدر، سینہ چیر دینا اور شیطان کے حصہ کا نکالا جانا۔ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دو سفید پوش آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد میں تھے، آپ کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کچھ کیا، پھر جس طرح آپ پہلے تھے ویسا ہی لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے واقعہ کی تائید کئی دیگر صحیح احادیث سے ہوتی ہیں، جنہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی اہمیت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قوی ربط اور تعلق کے سبب یہاں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خالق، تورات اور انجیل کو نازل کرنے والے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث کرنے والے باری تعالی کے علم غیب میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہوں گے۔ اسی لیے مشیت الہی نے آپ کو اس بار گراں کو اٹھانے کا اہل بنانا چاہا اور آپ کے دل سے شیطان کے حصے کو نکال باہر کیا تاکہ آپ کی نشو نما اس طرح ہو کہ آپ شیطان کے وسوسوں، شبہوں اور دیگر علائشوں سے طاہر اور نقی رہیں اور اسلام کے عظیم پیغام کو سارے بنی نوع انسان تک پہنچانے کے ہر طرح لائق اور قابل بنے۔ احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ صحیح مسلم 261، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ڈال کر آپ کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس میں سے آپ کا دل نکالا، پھر اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے صاف کر کے اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ لڑکے دوڑتے ہوئے آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اور اسی طرح مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 17798 اور مستدرک حاکم میں 4230 اور سنن دارمی میں 13۔ عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسلسلہ نبوت آپ کا اولین معاملہ کس طرح ظاہر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنو سعد ابن بکر کے ہاں پرورش پا رہا تھا۔ میں اور میرا رضاعی بھائی عبداللہ اپنی بھیڑ بکریوں کی طرف چلے گئے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا، لہذا میں نے اپنے بھائی سے کہا، عبداللہ سے جاؤ اور اماں جان سے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ میرا بھائی عبداللہ چلا گیا اور میں بھیڑ بکریوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ دو سفید پرندے، گویا وہ دو ستارے فرشتے ہوں، میرے پاس آئے۔ ان دونوں جبریل و میکائیل علیہم السلام میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ اب
دونوں میری طرف تیزی سے لپکے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کمر کے بل لٹا دیا، پھر میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو نکال کر اسے چیر ڈالا، اور اس سے 2 سیاہ لوتڑے نکالے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے برف کا یخ بستہ پانی پکڑاؤ۔ پھر دونوں نے اس پانی کے ساتھ میرے اندر کا سارا حصہ، سینہ اور پیٹ دھو دیا۔ پھر کہا، آپ مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ پھر اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ دونوں نے میرا دل دھو دیا اور کہا، سکینت، اطمینان اور وقار لاؤ۔ اب اسے ان دونوں نے میرے دل پر چھڑک دیا۔ پھر دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، حصہ فحاصہ وختم علیہ بخاتم النبوہ، اس کو سی ڈالو۔ لہذا اس نے اسے سی دیا اور اس دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی امت میں سے 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو۔ اس وقت میں اپنے اوپر 1000 کو دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مجھ پر گر نہ پڑے۔ پھر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں اور اس کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری رہے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے گئے اور مجھے انہوں نے وہی چھوڑ دیا۔ مجھے سخت خوف لاحق ہوا۔ میں اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی طرف گیا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ بتلایا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ شیطان کی کارستانی نہ ہو، لہذا انہوں نے کہا، اعیذک باللہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد اونٹ کی سواری تیار کی گئی، انہوں نے مجھے سواری پر سوار کر دیا اور خود میرے پیچھے بیٹھ گئی، حتیٰ کہ میں اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں حلیمہ سعدیہ نے میری ماں آمنہ سے کہا، میں نے اپنی امانت اور ذمہ ادا کر دیا۔ پھر میری والدہ کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ والدہ نے اس واقعہ کو کسی انہونے انداز میں نہیں لیا، بلکہ کہا، انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم 261 نمبر پر وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر سیے جانے کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ فائدہ نمبر 1، وزن میں ساری امت سے آپ کا پلڑا بھاری ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند اور انتہائی وزنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث آ جائے وہاں امت کے علماء، ائمہ اور فقہا کی اس بات کا کوئی وزن نہ ہوگا جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو یا مطابق نہ ہو۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بات پر جو شخص عمل کرے گا اس عمل کی قیامت کے دن کوئی وقعت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 105، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو رکھیں گے ہی نہیں۔ فائدہ نمبر 2، شام کے محلات روشن ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کے مجاہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاد کرتے ہوئے شام فتح کریں گے، عیسائی مغلوب ہوں گے، صلیب کے اندھیرے وہ ختم ہو جائیں گے
اور عیسائی علاقے اسلام کے نور سے منور ہو جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند